اب آج ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلیٰ پہنچا دوں گا، اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا. اور ہم صرف اجمیر نہیں، ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سنجر کا وہ علاقہ، غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا، دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، ماں بھی اور باپ بھی. اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے. سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. پورے گاؤں میں، اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی، پورا علاقہ تہجد گزار تھا. تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے. ایک رات ایسی آئی، 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی، اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی. صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی. تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی. سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے، اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا. سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی، اور جتنے متہجد تھے، جتنے تہجد گزار تھے، سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا، دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا. سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے. اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی، لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے. اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے. تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا. ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے. حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا. رات آدھی ہے اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی. لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے. کفر کے ظلمات میں، شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی. اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جادو کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا. لیکن جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوا انہی اندھیریوں میں خوب 90 لاکھ کو روشن بھی کر گیا. عزیزان گرامی، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ان کے والد ان کی اہلیہ سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، ام الورا سے، بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ام الورا کہتی ہیں، مشورہ چل رہا تھا شوہر بیوی میں، پہلا بچہ ہے تو ماں کہتی ہے سرکار غریب نواز کی ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اس بچے کے حمل کے دوران
کئی بڑے مشائخ کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا پیٹ حسن ہو، تیرا مولود حسن ہو۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جمال والا۔ تو یہ مشائخ نے میرے حمل کے دوران مجھے رات میں کئی ایسی خوشخبریاں سنائی تھی کہ تیرا پیٹ، تیرا شکم حسن ہو اور تجھ سے پیدا ہونے والا حسن ہو۔ حسن کا مطلب خوبصورتی، تو کیوں نہ ہم ان مشائخ کی اسی بشارت پر بچے کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ان دونوں نے حسن نام رکھا تو غیب سے ندا آنے لگی حسن معین الدین، حسن معین الدین، یعنی یہی حسن ہے جو دین کی مدد کرے گا۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب یہ بچپن کی آپ کی ولادت کے بعد پرورش جو ہوئی، اب اس میں بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ کو میں بات بتا دوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زین العابدین، یہ جو سلسلہ چلا ہے، اور سیم ٹو سیم سلسلہ جو غوث پاک کا ہے وہی سلسلہ سرکار غریب نواز کا ہے، سیم۔ اور رشتے میں آپ کو میں بتاؤں، غریب نواز کی ماں حضرت بی بی ام الورا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی چچیری بہن ہے۔ گویا کہ سرکار غریب نواز غوث پاک کے کیا لگے؟ بھانجے ہوئے۔ بی بی ام الورا غوث پاک کی بہن ہے، چچا کی بیٹی ہے، اور حضرت غوث پاک کا جو حسینی سلسلہ ہے باپ سے، وہ حضرت خواجہ معین الدین کی ماں سے حسینی سلسلہ ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ماجدہ سے حسینی سلسلہ ہے، اور ان کا والدہ ماجدہ کا سلسلہ حسنی ہے۔ دونوں میں اتنی مشابہت ہے کہ وہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اب ایک اور روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد آئے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے داداؤں میں جتنے بھی تھے سب کے سب عالم باعمل اور متقی پرہیزگار اللہ کے ولی گزرے۔ اس میں سے ایک بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہر ایک اپنے وقت کا قطب ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ امانت جس گھر میں قطبوں کے ذریعے سے، اقطاب کے ذریعے سے آئی ہو، تو پھر اس کی تربیت کس شان سے ہو رہی ہوگی۔ آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بنے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ قرآن کی تلاوت، کہیں پر بیٹھے قرآن پڑھتے تھے، گھر میں بیٹھے قرآن، باہر بیٹھے قرآن۔ ان کے والد جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، فرماتے ہیں معین الدین کو کہیں پر بھی کسی کام پر لگایا جائے وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا اور کام خود بخود ہوتے رہتے تھے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی، وصال پاک ہے، اور صرف ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ آپ کی وراثت میں، باپ کی وراثت میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا باغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی، جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ باغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت، اور اتنی مسحور آواز تھی، اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے، رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی، جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے، یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ سوچ کر کے آپ نے
ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں باغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے. کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے. رات کا آخری پہر تھا. صبح صادق سے پہلے اچانک باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی. جھاڑو جھاڑنے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں، ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سوکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیدار تھے، جاگ رہے تھے. آپ قریب چلتے ہوئے آئے. توجہ چاہتا ہوں. آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے، آ جانا چاہیے سامنے. جیسے ہی آپ نے آواز لگائی اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے. 6 ایسے بزرگ تھے، ان کی حیت، شکلیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اور بہت ہی اونچی. سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا. پوچھا آپ حضرات ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں. جنات ہیں. ان کی عمریں کئی 100 سال کی تھیں. کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں، اور آپ کا سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے. ہم قرآن پڑھنے میں تجوید میں غلطیاں کرتے تھے. جب سے آپ کی تلاوت قرآن ہم نے اس باغیچے میں سنی، ہماری تلاوت صحیح ہوئی، ہماری تجوید صحیح ہوئی. اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں. استاد کا اتنا ادب و احترام تو کرنے کے حق ہمیں بنتا ہے. آپ کے باغیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے. اس طرح سے یہ بچپن کے حالات ہیں سرکار غریب نواز کے. لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی. جسے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا، وہ پھر فخر سے کیا کیا سوچ لے گا. اب تو جنات میرے قبضے میں ہے، ڈراؤں سب کو. جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے یہاں لوگوں کو کہتا ہے جنات ہے میرے پاس، جنات ہے ہمارے پاس. عجیب و غریب بات ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے، لیکن کبھی غرور نہیں آیا، کبھی تکبر نہیں آیا. اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے. تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو ادنا ہے ان سے کیوں خدمت لو؟ اپنی حیثیت وہ بناؤ کہ جنات خود تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں. اور وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی نظر بھی نہیں فرمائی ان کے اوپر. کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے کام میں لگے رہو. 2-4 دن گزرے تھے کہ آپ کی عادات جو خصلتیں سیرت نگاروں نے لکھی ہے، بڑی پیاری عادتیں ہیں. کئی ایسے اخلاق جس کو کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈھال لو. اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کا لفظ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ رب تبارک و تعالی جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے ان چیزوں کو ڈھال لو اپنی زندگی میں. حضرت معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں میں بچپن سے غریب نوازی رہی ہے، چھوٹی عمر سے ہی. یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غریب نوازی کیسی ہے. ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے. آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا. جلدی سے اس درویش کو بٹھایا، مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا. بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے. اب جب انگور کے خوشے تناول کیے اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں. وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے. کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں.
کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے، آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں۔ مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، اور میں ہوں بھی دیوانہ۔ اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کے بچپن کے حالات ہیں، پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوزی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں، اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا، اور مجھے ایک روٹی دی تھی، اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا، یا آدھی روٹی کھا لینا، اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا۔ ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی۔ میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں، آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے۔ وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے، یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے تجھے سب پتا ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غائب ہو گئے۔ وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی، نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں۔ اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں، علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں۔ وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا، اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا، تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا۔ یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دے۔ غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے۔ آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں۔ بغداد کے سفر پر نکلے، کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں، غریب نوازی کہتے کسے ہیں، آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا، بہت دور تک جنگل اور بیابان، جہاں ہو کا عالم طاری ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ 2 لوگوں کو دیکھا گدڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھے وہ ڈاکو، وہاں بھیس بدل کر کے بیٹھتے تھے، روز آنے جانے والوں کو رو دھو کر کے یا کسی طرح ڈاکہ ڈال کر کے مال حاصل کرتے تھے۔ اس وقت جب سرکار غریب نواز کا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا تو وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ان کے قریب آنے سے پہلے خود غریب نواز ان کے پاس گئے، پوچھا اس بیابان میں آپ 2 لوگوں کا تنہا رات میں بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم در حقیقت اجنبی ہیں، پریشان حال ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو دے دے۔ اپنی جھولی میں سرکار غریب نواز کے جو کچھ کھانے کا رکھا تھا سب اٹھا کے ان کے سامنے رکھا۔ وہ دونوں رہزن ڈاکو کھاتے رہے۔ جب کھانا مکمل ہو گیا تو پوچھا کہ کچھ مال بھی ہے تو دے دے۔ غریب نواز اپنی پونجی میں سے جو تھا نکال کر کے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں معاف کرنا،
میرے پاس جتنا ہے میں دے رہا ہوں, شاید آپ کی ضرورت پوری اس سے نہ ہو تو میرے بارے میں برا گمان مت کرنا کہ آپ کی ضرورت میں نے پوری نہیں کی. یہ کہہ کر کے مال پورا دیا, پورا دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو مجھے برا مت سمجھنا, میری جتنی طاقت تھی میں نے دے دیا. جھولی پوری جھٹک دی ان کے سامنے. وہ دونوں رہزن ڈاکوؤں نے یہ پورا مال لیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا بغداد کا سفر ہے, وہاں سے نیشاپور ہے. غریب نواز کی یہ بات سن کر وہ دونوں کہنے لگے اے اجنبی مسافر, تمہیں معلوم ہے بغداد یہاں سے کتنا لمبا سفر ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے, 1 مہینے کی مسافت ہے, 1 مہینے کا سفر ہے پیدل, اور اس کے آگے نیشاپور اتنا ہی آگے ہے. غریب نواز سے ان دونوں نے کہا 1 مہینے کا سفر ہے, آپ کی جھولی میں نہ کھانا باقی رہا نہ مال باقی رہا, آپ کیسے آگے کا سفر طے کریں گے؟ غریب نواز نے پلٹ کر کے کہا اس بیابان اور ویرانے میں تم جیسوں کو مولا مجھ سے مال پہنچا سکتا ہے تو میرے سفر میں بھی وہی انتظام کرے گا. تم یہاں بھی بیابان میں اور ویرانے میں بیٹھے ہو, دیکھو آس پاس کس کا گھر ہے؟ کچھ نہیں ہے, لیکن تجھے رب نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا یقیناً مولا نے ہی کھلایا ہے. کہا جو تمہیں مجھ سے کھلا سکتا ہے مجھے کسی اور سے کھلا سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ دونوں کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے, دونوں نے توبہ کی, قدم پکڑ لی اور کہا معاف کرے, ہم نہ اجنبی ہیں نہ مسافر ہیں, ہم نے دھوکہ دیا ہے آپ کو, ہم ڈاکو ہیں, مال لوٹتے ہیں جو بھی یہاں سے گزرتا ہے, کبھی اس سے میٹھی چپڑی باتیں کر کے اور کبھی زور زبردستی. سرکار غریب نواز نے فرمایا بس تمہارے دل میں اب رب کی محبت آ گئی ہے, توبہ کرو اور جاؤ, یہ جو مال میں نے دیا اسی سے اپنی زندگی پوری بتا لو. ان دونوں نے کہا نہیں حضور, آپ جا رہے سفر میں, یہ مال رکھ لیں. غریب نواز نے فرمایا اللہ رب العزت کی رب العالمین کی یہ شان ہے, جب وہ بندوں کو دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا, تو بندہ بندے کو دے کر واپس مانگے یہ مولا کو پسند نہیں ہے, میرے رب کو اچھا نہیں لگے گا. اس لیے ہبہ جو ہوتا ہے وہ بخشش ہے اور بخشش دوبارہ مانگی نہیں جاتی, آپ رکھ لو اسے. غریب نواز نے واپس 1 پیسہ بھی نہیں لیا, سفر میں چل پڑے. بیچ راستہ رات کا آدھا پہر گزرا بھی نہیں تھا کہ ایک خاتون اس راستے پر اچانک وارد ہوئی اور کہنے لگی اے معین الدین حسن, آپ مسافر ہیں علم دین کے, آپ مسافر ہیں راہ خدا کے, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے گھر میں آج 1 دن مہمان نوازی کو قبول کر لیں. غریب نواز نے اس بوڑھی عورت کے گھر مہمان نوازی کو قبول کیا, کھانا کھائے, رات گزاری, صبح اٹھ کر کے چلے. وہ دونوں جو رہزن ہیں وہ غریب نواز کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو رات ایک بوڑھی عورت کیا قیام کرتے دیکھا, صبح جب وہ واپس وہاں سے چل پڑے ہم نے تھوڑی دور غریب نواز کو رخصت کیا, واپس آ کر کے دیکھا تو نہ بوڑھی ہے نہ گھر ہے, کوئی مکان نہیں. اس وقت یقین ہوا سچ فرمایا تھا معین الدین حسن نے, جو بیابانوں میں جنگلوں میں ہمیں کھلا سکتا ہے وہ معین الدین کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلیٰ توکل, کچھ نہ ہو کر سفر پر چلنا. میرے عزیزو یہ بولنا آسان ہے, کرنا بہت بھاری ہے, بہت مشکل کام ہے. یہ سفر کے دوران سب چیزیں چھوڑ کر کے نکلو تو پتا چلے گا کہ سفر کسے کہتے ہیں. ہم تو سارے انتظامات کے ساتھ سفر کرتے ہیں, سارے انتظامات کے ساتھ, ہمارے کپڑے لتے ضرورت کی چیزیں. ایک آدھ سفر ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے, مجھے تجربہ ہے, میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت پتا چل گیا کہ سفر کہتے کسے ہیں. سفر کہتے کسے, سارے کپڑے بھی جا چکے تھے, سارا محل بھی جا چکا تھا اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے. اتفاق کی بات ہے میں یہاں سے نکلا تھا, یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی. میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ, فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلّہ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے, میں دبئی سے تراویح پڑھا کر کے آیا تھا. اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا, میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا, جاری بھی تھا, لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراویح پڑھاتے اور اچھے عمدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے, سارے کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سوٹ کیس میں رکھے,
اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھیں جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی. اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا. اسٹیشن پر مجھے یاد ہے 4 بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی. ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے، رات میں اگر پہنچو تو باہر مت نکلنا، صبح ہونے کا انتظار کرو، اس لیے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی. وہاں پر بھی ایسے حالات تھے. تو اسی انتظام، ٹھنڈیوں کے دن تھے، اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا اور پورا سوٹ کے ساری چیزیں میری ساتھ میں تھیں. ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی تھی. 4 بجے روشنی نہیں آتی. ایک چادر نکالا اور اوڑھ کر کے بیٹھا ایک کٹے پر. اترنے والے سارے مسافر چلے گئے، ہم اکیلے بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ٹھنڈی میں چادر نے گرم کیا، جھپکی لگی جاتی ہے، اونگ آئی، آنکھ بند ہوئی، بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے. تھوڑی دیر کے بعد سر جھٹکا اور جھنجلا کر کے اٹھا تو دیکھا نہ بیگ ہے نہ سوٹکیس ہے، کچھ بھی نہیں. دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا رہا. میں بھی طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا. پورے پلیٹ فارم پر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پولیس سے جا کر کے کہا، جو بیٹھے تھے ڈیوٹی پر ان کو ہم سے زیادہ اونگ لگی ہوئی تھی. ہلا کر کے جب اٹھایا تو دل نے یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ سو رہے ہیں، میرا بیگ یہ کیا دیکھیں گے. ویسے بھی انہوں نے مایوس کن جواب دیا اور واپس پلٹ آئے. دل کھٹا ہو گیا تھا. یہ تو ابتدا ہے، یہاں آنے میں سارا لٹ گیا. اب میرے خیال سے یہ اچھا شگون نہیں ہے. لوگ تو یہی سوچتے ہیں، پہلی راستے پر اگر کچھ ہو جائے تو سوچتے شاید اچھا راستہ نہیں ہوگا. اس وقت خیالات عجیب عجیب طرح کے آنے لگے. اب یہ سفر میں ہے، کوئی جانکار پہچان کا نہیں تھا. ایسی نوبت تھی کہ اسٹیشن سے مزار اعلی حضرت پر جانے کے لیے اب جو کچھ بھی رقم تھی وہ ایک آٹو کو دینے کے برابر کی تھی، رکشے والے کو دینے کے برابر. خیر ہم نے یہ سوچا کہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے شاید شہر راس نہیں آئے گا. واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، دوسری جگہ دیکھ لیں گے، تعلیم بعد میں. سارا تو لٹ گیا، پورے کپڑے، پورا مال، میری لکھی ہوئی کتابیں، کئی طرح کی الگ خوشبوئیں، سب چلی گئی تھی. دل میں قلق ہوتا ہے. واپسی کا ارادہ کیا تو اسی وقت دل میں یہ خیال آیا، اتنی دور اتنے مقدس شہر میں آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زیارت تو کم سے کم کر لوں، فاتحہ پڑھ لوں اور اس کے بعد واپس چلا. اب پڑھنا نہیں تھا. زیارت کے لیے صبح کی گھڑی تھی، اذان ہو چکی اور غالباً نماز ہوئی تھی. میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا اور مزار پاک پہ حاضری کے لیے گیا تو ایک قاری صاحب خوش الہان اچھی آواز کے وہاں گنگنا رہے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے مزار اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جاتی رہتی صبح شام. میں جس وقت حاضری کے لیے گیا تھا قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. اور یہ سب اشعار وہ پڑھتے جا رہے ہیں. میں فاتحہ بھول گیا اور سننے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نعت کہیں میرے لیے تو نہیں لکھی تھی انہوں نے. ساری چیزیں زندگی سے ایک ایک. کبھی آپ بھی سوچتے ہیں نا حضرت نے آج ہمارے لیے بیان کیا ہے. جب حالات سے کوئی چیز بات میچ ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی خیال کرتا ہے کہ کیا کسی نے جا کر کے کہا تو نہیں ان کو آج میرے ہی گھر کا سب بتا رہے تھے. ہماری زندگی میں بھی ایسی چیز آئی. تو جب وہ نعت ختم ہوئی تو دل میں اطمینان ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دل میں ایک ڈھارس بندھی. اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی سی بات ہے، میرا ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، میلے کپڑے سفر کے، انہی کپڑوں میں جا کر امتحان کے لیے بیٹھا اور کسی سے کہنے کی کوئی جرت بھی نہیں تھی، ہمت بھی نہیں تھی. دوسرے دن جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نام میرا تھا. اب سوچا کہ اب یہ سب سے پہلا نام. کئی مدارس کے طلبہ وہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے تھے، ہر دارالعلوم کے لوگ
टेस्ट के लिए आते हैं, कई 100 में से उनको सिर्फ 5 लोगों को चुनना था, 7 लोगों को चुनना था। नाम जब आया उसी वक्त मुझे बुलाए हमारे एक उस्ताद गिरामी, कहा कि मैले कपड़े ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद पकड़ करके मुझे शहर लाया और शहर ले जाकर के उन्होंने कपड़े दिलाए, पूरा सारा सामान दिलाकर खुद लेकर के आए। उस्ताद उनको खुद अपनी फिक्र होती है, अपने घर बार छोड़कर वो भी पढ़ाने के लिए आए होते, लेकिन उन्होंने अपने जाती रकम से ये सारी चीजें की। लेकिन वो जो चंद दिनों का अरसा गुजरा, उस वक्त पता चला कि सफर कहते किसे। सफर इसलिए कि हदीस पाक में अस्सफरु कस्सकर, सफर जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है। तकलीफ इसमें होगी, लेकिन अभी हम बहुत सारी इंतजामात, बहुत सारे असबाब के साथ चलते हैं तो एहसास नहीं होता। एसी में चलते हैं और बहुत शॉर्ट सफर हो गया है तो पता नहीं चल पाता, वरना सफर तो सफर है, और वो भी जब माल कुछ भी ना हो। और इसी सफर के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आबिदी सबीलन फी दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ बंदे, तू दुनिया में मुसाफिर की तरह जी, ऐसा जियो जैसे कि तुम मुसाफिर हो। इसलिए कि मुसाफिर बहुत सामान नहीं लेता, सब छोड़ कर जाता है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस हदीस पर अमल करके दिखाया। अमल करके ऐसे दिखाया कि सब कुछ छोड़ा और पूरी जिंदगी सफर की हालत में रहे। पूरी जिंदगी मुसाफिर जैसा रहता है वैसी रहे। जो आपने सारा सामान बेच दिया था, रकम बेची, फिर उनके रास्ते में कौन खिलाता है, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। आप इस तरह से बगदाद मुकद्दस जब पहुंचे तो सरकार गौसे पाक से आपकी मुलाकात भी हुई, और रिवायात में है कि तकरीबन 57 दिन तक सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के साथ एक ही हुजरे में बैठे रहे, एक ही हुजरे में। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाहर निकल करके अपने मुरीदीन से कहा, ऐ लोगों, इसे जानते हो, ये जिस इलाके से आया है वहां सब इलाके का ये मुक्तदा होगा। मुक्तदा कहते हैं लीडर को, राजा को। आज भी इसीलिए लोग राजा कह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं। गरीब नवाज को गौसे पाक ने फरमाया था, ये जिस इलाके से आया है उस इलाके का मुक्तदा होगा, लीडर होगा। और ऐसा मुक्तदा उन्हें बनाया गया है कि जमाने गुजरते गए, लेकिन वो मुक्तदाई और वो लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती, वो सल्तनत और हुकूमत खत्म नहीं होती। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से निकलकर फिर नेशापुर पहुंचे। वहां पर कुछ लोग आए और उनसे बुजुर्गों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग का नाम उन्होंने लिया कि यहां पर एक बुजुर्ग है हाजी शरीफ जंदानी। जैसे ही नाम सुना उछल पड़े, ये कहां रहते हैं? कहा बस नेशापुर से 8 मील दूर है। लेकिन उनसे मिलने से पहले आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिले। कहा वो कहां रहते हैं? कहा वो मदीने तैयबा में रहते हैं। इसलिए कि ख्वाजा शरीफ जंदानी अब किसी को मिलते नहीं, वो अंदर हो चुके हैं। जंदानी कहते हैं कैदी को, कैदी को। हाजी शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह पूरी जिंदगी अपने आप को कैद खाने में रख दिया था, कैद खाना जैसा होता है। उनको जंदानी कहते हैं, कैदी की तरह रहे। इसलिए कि मेरे आका ने हदीस में फरमाया, दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो ये औलिया एक एक हदीस को लेते थे और उस पर अमल करके दिखाते थे, कैदी बन करके रहे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से मदीने तैयबा पहुंचे। मदीने तैयबा में ख्वाजा उस्मान हारूनी का बोलबाला था। उस वक्त वो बड़े शेखों में गिने जाते थे। एक मकाम पर आप दर्स दे रहे थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस हुजरे में दाखिल हुए और कोने में बैठ गए। वहां बड़े बड़े मशाइख बैठे हुए थे जो उनकी तरबियत में थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी आंख बंद करके वो बयान करते थे, वो तौहीद पर बयान कर रहे थे। अचानक आंख खोली और कहा, गुलिस्ताने तौहीद का कोई चमकता हुआ सितारा मुझे मेरी महफिल में दिख रहा है। तौहीद का कोई अलंबरदार मेरी महफिल में मुझे नजर आ रहा है। आंख खोली और महफिल से उठे और उस कोने पर जाकर गरीब नवाज का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, मरहबा मरहबा,
आओ हमारी गद्दी पर बैठो। अजनबी थे गरीब नवाज, उन्हें पकड़ करके लाए। यही तो हम कहते हैं कि औलिया कामिलीन सिर्फ ज़ाहिर को नहीं, दिलों तक को देखते हैं, उनकी निगाहें अंदर तक को देखती हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को लाया और अपनी गद्दी पर जब बिठाना चाहे तो आपका जिस्म कांपने लगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि मैंने जो बयान किया है इस अधूरे बयान को मुकम्मल करो। तौहीद पर बयान कर रहे थे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उनके सामने ही खड़े हुए और बाकी तौहीद पर जब बयान करने लगे, अल्लाहु अकबर। रिवायत में है कि जितने उस मजमे में बैठे थे मशाइख, सब के सब वज्द में रब्बुल आलमीन की बारगाह में मह होकर अपने कपड़े फाड़ने लगे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बयान पर। तब आपने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब मेरी जिंदगी का इख्तिताम आ चुका है, जिसका इंतजार मुझे था वो पहुंच चुका है, जिसकी अमानत मेरे पास थी वो सुपुर्द करने का वक्त करीब आ चुका है। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रद्दाहु ताला अन्हु को अपनी गद्दी के करीब बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटा मोइनुद्दीन, आसमान की तरफ देखो क्या दिखता है? कहा आसमान दिख रहा है। जमीन की तरफ? कहा जमीन दिख रही है। कहा जाओ और 1000 बार दुरूद पढ़ो, 1000 बार इस्तिग़फ़ार, 1000 बार कुल हु अल्लाह, ये पढ़ाया और कुछ वजीफे पढ़ाए, या काज़ी अल हाजात, या शाफ़िअल बली, या दाफ़िअल बलियात, या काफ़ी अल मुहिम्मात। पढ़ाने के बाद गरीब नवाज को फिर बुलाया। अब अपनी उंगलियां ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज की पेशानी पर रखा और पूछा, ऊपर देखो क्या दिखता है? कहा गरीब नवाज ने, या ख्वाजा उस्मान हारूनी, मुझे अर्श खुदा तक दिख रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान और सिदरतुल मुंतहा, अर्श खुदा नजर आ रहा है। जमीन पर देखो क्या दिखता है? कहा जमीन के 7 तबक और तहत सरा तक मुझे नजर आता है, जो जमीन का सबसे निचला हिस्सा है। तो उस पीरे कामिल ने मुरीदे कामिल को सिर्फ 2 उंगलियों के दरमियान से पूरी मनाजिल तय करा दिया। और उसके बाद एक 4 तर की टोपी होती थी सिलसिले चिश्तिया में। अब तो सिलसिले चिश्तिया के वो बुजुर्ग हैं कहां? होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन आप मुजावरों को सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग मत समझ लेना। मुजावर अलग चीज है, बुजुर्ग अलग चीज है। मुजावर कहते हैं आसपास रहने वाले को, यानी जो भी आसपास रहते हैं। अभी जैसे आप सब मेरे मुजावर हैं, मैं आपका मुजावर हूं, यानी करीब रहने वाले को कहते हैं। बाद में ये नहीं कहना कि मुफ्ती साहब ने पूरे पाक साइट वालों को अपना मुजावर बनाया। मुजावर पड़ोसी को कहते हैं, पड़ोसी। तो बहरहाल गरीब नवाज रद्दाहु ताला अन्हु का सिलसिला चिश्तिया जो है उसमें एक 4 तर की टोपी दी जाती है। 4 तर की टोपी क्या है? वो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रद्दाहु ताला अन्हु ने वसीयत करके दी है। तर्क का मतलब छोड़ देना, तर्क करना, छोड़ देना। सबसे पहली चीज तर्क मासी, हर तरह के शुबा और हराम चीज को भी तर्क कर देना, एक तर्क। दूसरा तर्क है दुनिया की जरूरत की चीजें भी तर्क कर देना, सिवाय जिंदगी गुजारने के। यानी यूं समझ लें कि बहुत सारा घर बनाना, गाड़ी बंगले, ये सारी चीजें, ये तर्क, दूसरा तर्क। तीसरा तर्क आखिरत की जिंदगी को भी तर्क करना उसमें लिखा गया। हालांकि सब जगह मकसूद है क्या? आखिरत, लेकिन सिलसिले चिश्तिया में फरमाया गया आखिरत का तर्क, यानी तुम्हें रोजे महशर का वो खौफ न सताए, सूरज के करीब होने का डर, जहन्नम के हौलनाक होने का डर, जमीन के पीतल और तांबे का होने का डर, ये सब डर निकले। आखिरत को अगर याद करे तो सिर्फ अपने खुदा के लिए, सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन के लिए, बाकी सब चीजें तर्क। 3 तर्क। और चौथा तर्क है ख्वाहिशात नफ्स। फरमाते हैं जो चीज तुम्हारा नफ्स पसंद करे उसे तर्क करना। और कहते हैं जब 4 ये तर्क कोई कर दे तो उसे सिलसिले चिश्तिया की 4 तुर्की टोपी पहनाई जाती थी। वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को उनके मुर्शिद ने पहनाई। अब यहां किसी को भी पकड़ के पहना देते हैं, जो सारे ख्वाहिशात का बादशाह है, शैतानों को भी पहनाते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई नेता जाए, लीडर जाए, उसे भी गरीब नवाज की वो छोटी सी चादर को लपेट देते हैं। 4 तर की टोपी तो अब मिलेगी भी नहीं।
اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا، جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی 4 تر کی ٹوپی، اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو. یہ خرقہ خلافت ہے. بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے. آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے. روز دیدار کرتے. وہ کیوں نہ دیدار کرے، ان کے وہ دادا بھی ہیں، ان کے وہ نانا بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے. مدینے میں اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا، معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. بے اختیار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. کہا نہ، خطا نہیں، بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے. سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے، یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے. آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں، وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا، راستے دکھائے اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا. یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں، غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے. تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں. سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا. کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے. وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے. ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا. یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے اور ان کی تانا شاہی، بادشاہی، ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں. اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا. کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1 لاکھ کی فوج لے کر کے وہ آیا، لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا. اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری. یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے. وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں. بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر، درویشوں پر.
روک لیا اپنی فوج کو, کہا انہیں لے آؤ, چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں, اللہ والے دکھتے ہیں, بلا لاؤ. بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے, کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے. بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا, دیوانہ آ گیا. کہا کہ کہاں چلے ہو ہندوستان فتح کرنے؟ یہ دیکھو میرے پیچھے 1 لاکھ کی فوج ہے, اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے. وہاں کی حکومتیں, وہاں کے راجے, وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں, شکست ہمیں ہر بار ہمیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور تم 8 فقیر مل کر کے کہہ رہے ہو ہندوستان فتح کرنے چلے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے فقیروں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا چلو چلو چلتے ہیں. اور پھر کہا اے بادشاہ غوی شہاب الدین, فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو جب بھی جاتا ہے اسی فوج کے بھروسے پہ جاتا ہے, اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہے. میرا رب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, اور جب وہ چاہے کسی کے قدم کو کہیں پر بھی جما دے. اور وہ الفاظ تاریخی تھے, آج بھی وہ الفاظ کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے. اسی معین الدین چشتی نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں. وہ بھروسہ اتنا کامل تھا کہ کوئی کچھ بھی میرے غریب نواز کا بگاڑ نہیں سکا. ہر طرح کی کوششیں ہوئی بھی, لیکن آپ کے قدم کو کوئی ذرا برابر ڈگمگا بھی نہیں سکا. عزیزان گرامی, یہ توکل غریب نواز کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے کام و کاج اللہ کے بھروسے پر کرو, رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو. کوئی کیا بگاڑے گا, کسی کی کیا مجال ہے, کیا حیثیت ہے. ظاہری طور پر کوئی اگر کچھ تکلیفیں پہنچائے تو یہ ہمارے آزمائشوں کا دور ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ہے, امتحانات سے گزارتا ہے.